ایک زاہد کا واقعہ سنایا. ایک صوفی صاحب تھے, نیک بھی بڑے تھے لیکن خوش خوراک بھی بڑے تھے, عبادت بھی بڑی کرتے تھے, کھاتے بھی خوب تھے. کبھی بٹیرے بھونے جا رہے ہیں, کبھی تیتر لائے جا رہے ہیں, کبھی کوئی مرغ کے گلے پہ چھری پھر رہی ہے, کبھی بکرا تڑپ رہا ہے, کبھی کوئی سویٹ ڈش آ رہی ہے, حلوہ منگوایا جا رہا ہے, ڈوڈھا کھایا جا رہا ہے. خواجہ جی لوگ کہتے تھے حضرت اتنا کھاتے ہیں آپ, اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے, یہ کیا ہے دسترخوان ہر وقت بھرا رہتا ہے چیزوں سے. تو تعویل سنیے, فرماتے تھے جنت میں بہت ساری نعمتیں ملنے والی ہیں نا, ابھی سے مشق کر رہا ہوں کھانے کی, اگر ہضم کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی تو وہ نعمتیں کیسے ہضم ہوں گی, ابھی سے ایکسرسائز کر رہا ہوں, ریہرسل کر رہا ہوں. تو جب اتنے خوش خوراک تھے تو قرضہ بھی لینا پڑ جاتا تھا لوگوں سے. محلے کے اکثر لوگوں کا قرضہ تھا حضرت صاحب پر, بیمار ہو گئے. بیمار ایسے ہوئے کہ معلوم ہوا جانے والے ہیں. قرض خواہ جمع ہوئے, کہنے لگے بھائی حضرت صاحب کی تو چھٹی ہونے والی ہے, قرضے کی رقم تو وصول کر لو. سارے جمع ہو کر آئے حضرت صاحب کے. جو ہی یہ آئے حضرت صاحب چادر تان کر سو گئے. انہوں نے سلام کیا تو ایسی ہی بجھی ہوئی آواز میں جیسے بالکل سکرات کا عالم ہو اور آخری لمحات ہوں, کہا چپ. لوگ بیٹھ گئے, بولتے ہیں حضرت صاحب بولتے ہی نہیں. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں کہنے لگے قرضے کی رقم بہت ضروری ہے, بہرحال قرضہ واجب الادا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مقروض ہو کر مرے گا, قرضہ ادا نہیں کرے گا, حشر میں اس کی ساری نیکیاں قرض خواہ کو دے دی جائیں گی, اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں رہے گا. حضرت صاحب پہ کوئی اثر نہیں ان باتوں کا, چپ کر کے سن رہے ہیں, ہضم کر رہے ہیں. اتنے میں محلے میں ایک بچہ حلوہ بیچا کرتا تھا. ہاں جی, خوشاب کا گھوڑا اس پہ رکھ کے نا ٹرے پہ رکھ کے بیچا کرتا تھا. حلوے والا آ گیا, حلوہ لے لو. حضرت صاحب نے اچانک چادر ہٹائی چہرے سے, فرمانے لگے اس کو بلا لو. حلوے کا نام سنتے ہی ہوش میں آ گئے. وہ جو قرض خواہ تھے بڑے حیران ہوئے کہ اب تک تو حضرت کو سکرات کا عالم تھا, یہ حلوے کا نام سنتے ہی جوانی آ گئی, آواز میں شباب آ گیا. لڑکے کو بلا لیا گیا. حضرت صاحب نے پوچھا کتنا حلوہ ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگا جی حضرت پہلے آپ گاہک ہیں, اس سے پہلے بھی آپ ماشاءاللہ تھوک میں دیا کرتے تھے, تو آج بھی آپ کے پاس پہلے چلا آیا ہوں, نہیں بیچا بھی. فرمایا ان سب میں تقسیم کر دو, سارا حلوہ ان سب میں تقسیم کر دو. بچہ بڑا خوش ہوا, در در پہ گھومتا, در در پہ پھرتا, آوازیں دیتا, ایک ہی جگہ سارا حلوہ بک گیا. جو بچا وہ حضرت صاحب نے خود تناول فرما لیا. وہ جو قرض خواہ تھے انہوں نے بھی غنیمت سمجھا, پیسے ملے نہ ملے لقمہ تر تو مل گیا. حلوہ کھاتے ہی حضرت نے پھر چادر تان کر خاموشی اختیار کر. وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے, کچھ دیر تک دیکھتا رہا, پھر آہستہ سے کہا حضرت وہ میرے پیسے. حضرت ہوں تو بولے. کچھ دیر بعد کہتے ہیں حضرت وہ میرے پیسے. حضرت چپ. لوگ کہنے لگے بچہ خبر سے کام لو بیٹا, ہم صبح پہ جہاں سر کھا رہے ہیں, ہمارے قرضے کی رقم نہیں ملتی, ہم نے سب کورٹ میں چیخ چیخ کر کہا ہے وہ نہیں سنتے. یہ تیری آہستہ سے جو آواز ہے اس کو کون سنتا ہے؟ خبر سے کام لو بیٹا. وہ لڑکے کے پہلے آنسو آئے, پھر آہیں نکلی, پھر سسکیاں بلند ہوئی, پھر چیخیں نکلی, پھر دھاڑیں نکلی. میری تو ماں مارے گی, میرا باپ مارے گا, میں یہی حلوہ بیچتا ہوں, 4 پیسے لے کر جاتا ہوں, ہماری دال روٹی بنتی ہے, سارا حلوہ بھی کھا لیا ہے تم نے,
पैसे भी नहीं देते हो, घर जाऊंगा तो जूते पड़े। रो रहा फूट फूट का। दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने दरवाजा खटखटाया, हजरत साहब ने फरमाया दरवाजा खोलो, कौन आया? एक आदमी ट्रे लेकर आ गया, रुपयों की भरी हुई। कहने लगा हजरत ये लीजिए, हदियतन लाए हूं, आपकी खिदमत में हदियतन पेश कर रहा हूं, जहां आपका जी चाहे इनको खर्च कीजिए। वो देकर चला गया। हजरत ने कर्जखाओं का कर्जा अदा किया, हलवे वाले लड़के को उसकी रकम दी, जो बचे कुछ वो जेब में डाल लिए। लोग कहने लगे ये बटन जो आपने दबाया है और इसको मंगवा लिया है, यही बटन पहले दबा लेते, हमें भी सताया, इस लड़के को भी तड़पाया, इसको पहले बुला लेते। फरमाया बटन नहीं दबाया। असल बात यह है कि जब तुम आए हो मेरे पास कर्जा लेने के लिए तो मेरी जेब में तो था कुछ नहीं, मेरी जेब में तो था कुछ नहीं। अब मांगना था अल्लाह से, अल्लाह से मांगने का सलीका न मुझे आता है। मैंने तुमको देखा कि तुम में कोई रोने वाला है, आंसू बहाने वाला है, तुम्हारे चेहरों को देखा तो तुम तो एक से एक बढ़कर खुर्राट नजर आए, रोने वाला तो कोई था नहीं। तो फिर ये लड़का आ गया, मैंने तरकीब सोची, इससे हलवा खा लो, ये रोएगा चीखेगा तो अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। इसके रोने की वजह से अल्लाह ने करम किया है और उसने हमारी मदद की है। मेरी मुश्किल भी हल हो गई है, तुम्हारी मुश्किल भी हल हो गई। फरमाया तुमको शिकवा है हमारा मुद्दा मिलता नहीं, तुमको शिकवा है हमारा मुद्दा मिलता नहीं, देने वाले का गिला ये है गदा मिलता नहीं। आंसू बहा कर तो देखिए, उसकी जलालत की कसम, तेरे आंसू खुश्क नहीं होने पाएंगे कि वो दामन पहले भर देगा। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन? अल्लाह ही। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन? जरा जम के, जरा ईमान की जलालत से, जरा ज़मीर की कुव्वत से ही से ज़र्ब लगाओ ताकि भी के बीमारों को अल्लाह शिफाए कामला अता फरमाए। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन? और ज़र्ब लगाओ ही पर। दाएं बाएं देखकर, दाएं बाएं देखकर कोई भी का बीमार चुप बैठा हो या हैरान बैठा हो तो उससे भी कहलवाओ, उसके कान में कहो बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन? ही पे ज़र्ब लगनी चाहिए। बगैर कुछ लिए सब कुछ देने वाला कौन? पाकिस्तान वालों पता नहीं तुम्हारे ईमान की दुनिया में क्यों ठंडक आ गई।